شہزادی مہرہ بنت محمد بن راشد المکتوم، اس نے جو ہے اس شہزادی نے انسٹاگرام کے ذریعے اپنے شوہر کو جو تھی وہ طلاق دے دی۔ اب اس طرح کی دی گئی طلاق کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں سیرت اسکالر ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ونس اگین۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ اس حوالے سے ہم نے بہت سی خبریں سنی کہ ایک شہزادی اور اس نے انسٹاگرام کے ذریعے اپنے شوہر کو جو تھی وہ طلاقیں جو تھیں وہ دے دیں۔ کیا اس طرح کی طلاق کسی عورت کی جانب سے دیے جانا، اس کی کوئی حیثیت ہے، شرعی حیثیت اس طرح کی طلاق کی کیا ہوگی؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان بھی آپ نے ایک بہت پبلک انٹرسٹ کا عنوان، جس پر شاید ہمارا سارا سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑا متحرک نظر آ رہا ہے، اس کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ اور یقیناً جب بہت سارے لوگ کسی ایک عنوان پر بات کرتے ہیں تو ایک کیوس سا کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بات سلجھنے کی بجائے زیادہ الجھنا شروع ہو جاتی ہے، اور کئی طرح کے سوالات اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پہ باضابطہ ایک سیشن ہونا ضروری تھا، میں اس پہ آپ کا مشکور ہوں۔ اور جہاں تک بات ہے طلاق کی، تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دین رحمت جو ہے وہ ایک خالصتاً فطری دین ہے، اور اس کے اندر رشتوں کے اختیاری رشتوں کے لیے بالخصوص جب کوئی باضابطہ ایک آپس میں اہتمام قائم کیا جاتا ہے تو اس کی کچھ حدود اور کچھ شرائط جو ہے ان کے ساتھ اسے قبول کیا جاتا ہے۔ مثلاً ہم یہ جانتے ہیں کہ نکاح جو ہے، جسے ہم سوشو اسلامک کانٹریکٹ کہیں تو شاید غلط نہ ہوگا، یہ حقیقت میں دو لوگوں کی فری ول کے میں اللہ کو درمیان میں رکھتے ہوئے کچھ شرائط کے ساتھ ایک دوسرے کو زندگی کا شریک سفر جو ہے اس کے طور پہ قبول کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسلام کا جو نظام خاندان ہے اس کے اندر جو خاتون ہے اس کے مقابلے میں مرد جو ہے اسے طلاق کا اساسی حق جو ہے وہ تفویض کیا گیا، یعنی پہلا حق تو مرد کا ہی ہے طلاق کا، اور اسی کے ذمہ یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ اگر فیصلے کا وہ مرحلہ درپیش ہو تو پھر وہ اس کا فیصلہ کرے۔ لیکن یہاں یہ جو کیس ہے اور اس طرح کے بہت سارے اور کیسز میں جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طلاق نہیں ہوتی، یہ طلاق اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ جب نکاح قائم کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت اسلام خاتون کو بعد میں اگر طلاق کا ان معنوں میں حق نہیں دیتا جیسے معروف معنوں میں ہم سوسائٹی میں طلاق سمجھتے ہیں، تو دوسری طرف یہ ریالٹی ہے کہ نکاح کے آغاز پر جب نکاح ہونے جا رہا ہوتا ہے اس وقت اسلام عورت کو مکمل حق عطا کرتا ہے کہ وہ اپنی شرائط جو ہے ان کو رکھ سکے، کوئی شرعی شرائط کے ساتھ جو ہے وہ اس نکاح کے رشتے کے اندر جائے۔ تو یہ جو کیس ہے اس کے اندر بھی فقہ حنفی کے تحت کیونکہ ان کا نکاح ہوا اور اس کے اندر خاتون جو تھی اس نے طلاق کا حق جو ہے وہ اپنے پاس رکھا، اور شوہر جو تھا اس نے بقائمی ہوش و حواس اپنا یہ جو حق ہے وہ خاتون کو تفویض کر رکھا تھا، یعنی مرد کے ساتھ ساتھ خاتون کے پاس بھی یہ چوائس تھی کہ وہ اگر زندگی کی کسی مرحلے پر یہ محسوس کرے کہ ان دونوں کا اکٹھا رہنا اور اکٹھا چلنا جو ہے مشکل ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کے لیے وہ اس طرح راحت کا ذریعہ نہیں بن پائیں گے جس طرح اس رشتے کے اندر دونوں کو ایک دوسرے سے تقاضا اور امید ہوتی ہے، تو وہ جو علیحدہ ہونے کا اعلان اور اختیار ہے وہ مرد کے ساتھ ساتھ شوہر کو بھی تھا۔ ایک تو یہ بات، دوسرا سوال جو اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح ایک انسٹاگرام پہ یا سوشل میڈیا پہ جا کر ایک ہر دو فریق میں سے کوئی ایک فریق دوسرے کو اپنے اس رشتے سے آزاد کر سکتا ہے؟ تو بہت سادہ سی بات ہے کہ جہاں پر پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ اگر آن لائن نکاح ہو سکتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں کہ واقعتاً یہ ہر دو وہی فرد ہیں، یعنی خاتون بھی وہی ہے اور مرد بھی وہی ہے جن کے درمیان نکاح ہو رہا ہے، اور اس کی تصدیق کے بعد اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ آن لائن نکاح اسی طرح ہی نکاح ہے جس طرح آمنے سامنے بیٹھ کے کیا جانے والا نکاح ہے چند احتیاطوں کے ساتھ۔ تو بالکل اسی طرح جب آن لائن نکاح ہو سکتا ہے تو آن لائن طلاق جو ہے وہ بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہاں پر جو غور طلب بات ہے، تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ کامن پریکٹس ہے، سوشل میڈیمز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے نام سے کئی اکاؤنٹس موجود ہوتے ہیں، تو ایک مارجن آف ڈاؤٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جی ان کا شاید اپنا جو ہے یہ اکاؤنٹ ہو یا نہ ہو جس کے اکاؤنٹ سے دی جا رہی ہے۔ مثلا کوئی ایک شخص ہے جو نامور شخصیت ہے، اس کی نسبت سے ایک جسے کہتے ہیں نا کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے کوئی اس کا فیک اکاؤنٹ بنا کے اس سے اس طرح کی کوئی تحریر جو ہے اسے پبلک کر دے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نکاح ہو گیا، طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، علیحدگی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو بہت سادہ سی بات اس کے اندر بھی ہے کہ کیونکہ ایک میڈیم تو نہیں ہوتا، کئی میڈیم سے آپ اپنی بات کی تصدیق یا تنقید اس کی نفی کر سکتے ہیں، تو کیونکہ انہوں نے کئی اور ڈیفرنٹ میڈیمز کے اوپر اس کی تصدیق کر دی ہے تو اس لیے یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ انہوں نے اپنی فری ول کے ساتھ ہی یہ طلاق دی ہے، سو ان معنوں میں یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اب اس میں آخری نقطہ جو اس حوالے سے یعنی شرعی اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ عموماً جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت خاتون کو اس طرح کا کوئی
حق دیا جاتا ہے تو اکثر اوقات ایک طلاق کا حق دیا جاتا ہے، یعنی 3 طلاقوں میں سے ایک طلاق کا حق تفویض کیا جاتا ہے تاکہ ایک پبلکلی فیملی کے اندر ایک آفیشلی اناؤنس ہو جائے کہ یہ خاتون سکھی نہیں ہیں اور یہ اس کو آگے اس رشتے کو نبھانے میں جو ہے وہ مشکل درپیش ہے. تو اس لیے ایک طلاق کا حق اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ ایک طلاق دے کے گویا سب کو باخبر کر دے، سب تک اطلاع پہنچ جائے اور پھر افراد خانہ بیٹھ جائیں آپس میں اور وہ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں یا حل کروائیں، یا وہ لڑکا جو ہے وہ خود نیگوشیٹ کرے اور اپنی جن معاملات میں اسے لگتا ہے کہ اس کی ان باتوں کی وجہ سے یہ اعتراض پیدا ہوا اور نوبت جو ہے وہ علیحدگی کے اعلان تک آئی، تو وہ دونوں آپس میں بیٹھ کے اس کے بعد سیٹل کر سکتے ہیں. اور دین کا مزاج بھی یہی ہے کہ دین کے اندر یہ جو 3 طلاقوں کا تصور ہے یہ بیسیکلی اسی طرح ہی ہے کہ تاکہ ایک دم جھٹ پٹ میں جو ہے وہ آپس میں علیحدگی نہ ہو جائے، بلکہ اس رشتے کو جیسے قائم کرنے کے حوالے سے بہت ساری احتیاطوں سے معاشرہ گزرتا ہے، ہر دو افراد گزرتے ہیں، یعنی میاں بیوی گزرتے ہیں اور ان دونوں کے گھرانے گزرتے ہیں. بالکل اسی طرح طلاق کا جو مرحلہ ہے اس کو بھی بہت سوچ بچار کر کے غور و فکر کر کے اسے کیا جاتا ہے. میں اکثر آخری بات کہہ دوں کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنا نکاح کرنے سے پہلے خاندان ایک دوسرے پہ غور و فکر کرتے ہیں نا، کاش کہ علیحدگی ہوتے وقت، کیونکہ اس کو بھی تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، علیحدگی ہوتے وقت بھی اتنا ہی غور و فکر کیا جائے تو شاید معاشرے کے اندر اتنا بڑا بگاڑ پیدا نہ ہو. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس طریقے سے اگر نکاح کے وقت عورت نے طلاق کا حق اپنے پاس رکھا ہو اور اس کے بعد وہ اگر علل اعلان یا پبلکلی کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آ کر طلاق دیتی ہے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے، اور کیا 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے تینوں طلاقیں جو ہیں وہ صادر ہو جائیں گی یا نہیں ہو جائیں گی؟ تو بہت میں نے جیسے پہلے کہا کہ کیونکہ فقہ حنفی کے تحت نکاح ہوا اور فقہ حنفی جو ہے اس کے اسکول آف تھاٹ کے اندر ہم سب اس بات سے باخبر ہیں، واقف ہیں کہ اس میں ایک نشست میں بھی دی گئی 3 طلاقیں، یعنی 3 طلاقیں ہی تصور کی جاتی ہیں. کیونکہ جس اسکول آف تھاٹ کے تحت دونوں کا نکاح ہوا ہے، یعنی یہ ایک بیسیکلی جیسے میں نے کہا نا سوشل اسلامک ایگریمنٹ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، تو جن شرائط اور جن اصول و ضوابط کے تحت ان کے درمیان نکاح ہوا تھا ان کے درمیان علیحدگی بھی انہی اصول اور ضوابط کے تحت ہوگی. تو فقہ حنفی کے تحت ہونے والے نکاح میں ایک سانس میں بھی اگر آپ 3 طلاقیں دیتے ہیں تو ہر طور، لیکن یہ دیکھیں دونوں فریقین میں یہ طلاق یقینی ہوگی یا مبہم ہوگی؟ یہ یقینی اس لیے ہے، اور دوسرا یہ کہ دونوں فریقین دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں. دیکھیں جب فقہ حنفی کے تحت 3 طلاقیں بیک وقت دے دی ہیں تو اس کے بعد ان کے رجوع کا جو امکان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایمبیگوٹی اس لیے کوئی نہیں ہے، الجھن یا جسے ہم کہتے ہیں نا تشکیک کا پہلو، شک کا پہلو اس لیے نہیں رہا، مارجن آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے کیونکہ 2 ہی صورتوں میں مارجن آف ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. یا تو یہ طلاق جو ہے یہ خاتون نے خود نہ دی ہو کیونکہ اور یہ مارجن دیا جائے جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی اس فیک کسی اکاؤنٹ سے دے دیا گیا ہے، تو انہوں نے خود پبلکلی آ کے کئی اور میڈیم سے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اگر آج دنیا کے 6 کے 6 آباد بر اعظموں میں لوگ مختلف زبانوں میں بولنے والے لوگ جو ہیں وہ اسے ڈیبیٹ کا حصہ بنا رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیخہ میرا کو نہ پتہ چلا ہو کہ اس کے نام سے ایک اکاؤنٹ سے جو ہے وہ، اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ یہ ان کی فری ول سے نہ ہوتا تو یقین اس کی تنقید کر سکتے. اور آخری بات کو جو شوہر ہیں، کل مجھ سے کسی نے یہ بھی کسی چینل پہ سوال کیا کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ اگر اس کو نہ پتہ چلا ہو، تو میں نے کہا بھائی یہ تو پھر دنیا کا آخری بھولا آدمی ہوگا کہ دنیا کے 6 کے 6 آباد بر اعظموں میں لوگوں کو پتہ چل گیا اور جس کو مخاطب کر کے طلاق دی جا رہی ہے اسے نہ پتہ لگا. اچھا ایک آخری سوال مختصر اس کا جواب دیجیے گا کہ کیا اس طرح کے اقدامات ہماری اسلامک سوسائٹی میں، اس طرح کے اقدامات کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ بہت سادہ سی بات جی، حق تو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے لیکن یہ حق اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے. اللہ کے ہاں جتنا نکاح کو پسند کیا گیا ہے، اور سرکار دو عالم کی سیرت سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ جتنا سرکار دو عالم کے لائے ہوئے نظام کے اندر نکاح کے لیے آسانی موجود ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں طلاق کے لیے اتنی زیادہ احتیاط کا تقاضا کیا جاتا ہے. یعنی آخری دم تک اس بات پر کوشش ہونی چاہیے کہ اگر آپ ایک رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں اور آپ اکٹھے ہو گئے ہیں تو بالخصوص ہمارے جیسا معاشرہ جو ہے جہاں پر 2 افراد کے درمیان نکاح نہیں ہوتا، 2 افراد کے درمیان شادی نہیں ہوتی، 2 گھرانوں کے درمیان شادی ہوتی ہے. اس اینگل سے بھی، اور پھر اس میں ایک بڑی اہم بات جو ہے کہ ان کی ایک نومولود بیٹی بھی ہے، تو اس اینگل سے بھی ایک پیغام جاتا ہے کہ جو آئندہ آنے والی نسل ہے اس کا بھی کچھ آپ پہ حقوق ہوتے ہیں، اور جب اولاد ہو جائے تو پھر آپ کو کئی اور اینگل سے ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. اور آخری بات کہ یہ جو ترکہ ہے کہ اس بچی کو اور ان کا آپس میں لینا دینا، جب خاتون
बाय चॉइस निकाह से अलग होती है, जुदा होती है, तो उसका तरके में हिस्सा, उसका जो है शौहर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा उसको छोड़ना पड़ता है, जो उसके वहाँ पर तयशुदा मामलात थे, हत्ता कि उसका जो हक महर है वो भी अगर बाकी है तो वो उसको छोड़ना पड़ता है। एक खुला बात में छोड़ना पड़ता है, ये खुला की एक बुनियादी तौर पर एक किस्म है जो उन्होंने पहले खुला में फर्क है। तलाक और खुला बुनियादी तौर पे तो अलहदगी का ऐलान है ना। खुला के अंदर ये होता है कि ये आप डिमांड करते हैं और शौहर आपको तलाक देता है, लेकिन यहाँ सूरत हाल ये कि क्योंकि निकाह की शराइत में उन्होंने पहले से ये बात तय कर रखी थी कि भाई मैं आपसे डिमांड करूँ या ना करूँ, जैसे आपको निकाह तलाक देने का हक है इसी तरह मुझे भी तलाक देने का हक होगा, हम दोनों इस अलग ममालिक में तो सर ये होता है कि अगर तलाक होती है तो प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होती है। इस्लामी मुल्क है ना, तो जब आप बाय चॉइस खातून खुद तलाक के लिए ऐलान करती है या तलाक के लिए रुजू करती है, जिसे आप खुला कहें या इस तरह की सूरत में जो तलाक का ऐलान है, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी भी छोड़ना पड़ती है, लेकिन बच्चों का जो हिस्सा है वो वालिदैन की तरबियत और जिम्मेदारी के तौर पर भी उनके सर पे रहता है और नान नफका भी रहता है। और मरने के बाद जैसे उनकी वल्दियत तब्दील नहीं होती ना, मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ता ख़त्म भी हो जाए तो औलाद जो है उसके जो प्रॉपर्टी, उसका जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर वल्दियत तब्दील नहीं होती है। माँ बाप अलग भी हो जाएं या दुनिया से चले जाएं तब भी, तो जैसे उनका विरासत में तरका कायम रहता है माँ बाप के जुदा हो जाने पर भी या दुनिया में से दोनों के किसी एक के चले जाने पर भी, बच्चों का वालिदैन की विरासत के अंदर हिस्सा जैसे कायम रहता है, इसी तरह ज़िंदगी के अंदर माँ बाप की अलहदगी के बाद भी वालिदैन दोनों के ऊपर औलाद की तरबियत के हवाले से जिम्मेदारी कायम रहती है। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका।